السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. چلیے پھر چلتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانب. آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ میں نے یہ پوچھا یہ بزرگ کون ہے جس کو وہ برا کہتا ہے؟ وہ بزرگ کون ہے؟ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. دیکھیں اس بات کو آپ مذاق کے طور پہ نہ لیں، یہ علمی ڈسکشن ہے. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف تھانوی بزرگ نہیں ہے؟ تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف تھانوی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حسام الرحمین میں. تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں، دوسروں کو. تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں. اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوں گی، بزرگ سانجے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں منتے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا. کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر. اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لو تو پھر آؤ. پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح ہیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے. اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نام کتابیں نہیں ہوئی. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن ظن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہیں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے، ان کو ویریفائی کر.
انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں۔ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا، لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی، حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، نیک لوگوں کو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں واعظین جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک زمانے میں یہ بھی مرض آیا تھا کہ جو مر گیا اس کو برا بلا مت کو، لہذا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان کی برائی لوگوں کو نہ بتاؤ۔ انہوں نے پھر تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو حدیث یا قرآن کے معاملات میں کوئی غلط باتیں کر کے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیان کرنا واجب ہے، ان کی غیبت کرنا ضروری ہے۔ آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا آپ کی سسٹر کا، بیٹی کا، تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جی چھوڑ دو جی، وہ یہ بندہ میں اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ورنہ رشتہ کینسل ہو جائے گا، غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی؟ نہیں، وہ تو بخاری مسلم ہے، جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ امانت آپ کے پاس رکھتا ہے، آپ نے خیانت نہیں کرنی، تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی غیبت کریں گے، جس نے برائی کی ہے اس کی غیبت کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ باقی گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات غلط تھی یا ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے، یا کشف المحجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں ثابت کیا، صاحب اور سکر کا واقعہ۔ پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں، انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے، علی اجمیری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی الاسلام کے بارے میں سکینڈل کشف المحجوب میں لکھ دیا، نعوذ باللہ، لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المحجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کھلوتے ہیں کہ اچھا بعد داخل کیتا، یہ سب کچھ بعد ہی داخل ہوا ہے، نہ بابا ہے نہ کتاب ہے۔ ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی اجمیری، if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت، if there is no اسام الارمین there is no بریلویت، کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے۔ اچھا یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہارڈ سٹانس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سر یہ ہارڈ سٹانس لیا تو تائیں دنیا تبدیلی آئی ہے۔ قرآن دی اس تے 1400 سال تو موجود سی، ٹگے دے ٹگے ہی مار گئے، ساڈے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی، انہوں دے ماں پیو بھی۔ یہ میں نے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، ہمارے باؤ اجداد تو اس طرح ہی مر گئے، کتابیں تو موجود تھیں۔ میں نے کوئی آگے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی، نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا ہے جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو، خدا کے لیے جانور نہ بنو، انسان بنو، دیکھو یار اللہ کے بندو، سیریس لو۔